کو سمجھا ہی نہیں ہے. اب کھانے پینے کی چیز میں پھوک مارنا منع ہے نا. تو آپ نے تو فرمایا جب چیز نیچے گر جائے کھاتے ہوئے اس کو اٹھاؤ پھوک مار کے کھا لو. اب کہاں منع ہوئی؟ موقع کی مناسبت سے بات ہوتی ہے. اب آپ نے فرمایا رمضان کی اس رات میں اگر یہ مل جائے تو یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. تو میں مطمئن ہو جاؤں کہ اس رات کو پالوں، ساری راتیں جاگوں. کوئی نہ کوئی تو ملے گی نا. ہم اس لیے جاگتے ہیں نا ساری راتیں کہ لیلۃ القدر کیونکہ پھر کے آتی ہے. یہ جو 27 والا مسئلہ ہے نا یہ پکی نہیں ہے کہ ہم نے پکا ٹپا لگا لیا 27 ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گھومتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی 27ویں، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کہیں 25ویں، کہیں 29ویں. تو اس لیے ہم لوگ سارا 10 یعنی کہ آخری اشرا ہی جاگتے ہیں کہ اگر چاند میں بھی کوئی مولویوں نے ڈنڈی ماری ہے تب بھی ہماری مس نہ ہو جائے. ہاں جی. تو اس طرح کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم کچھ لوگ ظاہری ہوتے ہیں جو کہ میں نے یہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہاں جی. اب اس کے سیاق و سباق سے بھی ہم نے سوچنا ہے کہ موقع کی مناسبت سے بھی سوچنا ہے. تو اس لیے یہ مسئلے جو ہے نا یہ نہیں کہ مجھے خود ڈر لگتا تھا. پھر میں نے تائیں نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ میں یہودی ہوں. اب ان کا جواب پتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں یہودی ہوں، میری بھی داڑھی نہیں رنگی ہوئی. اتنے بڑے وہ عالم تھے. میں پہلے میں سال پہلے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن میں اسی وجہ سے نہیں آیا. شیطان نے پھر رگڑا دینا نہ کدھر دلانا ہی ہوں رگڑے ہونا ہے کہ نہیں. پھر بھی چٹی داڑھی ہے. میں تو منگ کے لیتی سی رب کو چٹے بال. میں سن لیتا سی کہ اللہ تو ہے کہنا کہ میں یا کرنا جرا میرے کے ہاتھ چکتا چٹے والا ہے. پھر میں تو دعا منگنی ہوتی ہے تو میں کہنا میرا رب شاید میرے سے راضی ہو جائے. میں اس کی کرتا. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو صحت، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرو. آپ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہاری بچیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن استقامت پکڑنا، اللہ سے مانگنا استقامت. یہ گھڑی ہے یہ جب ہنڈیا پکتی ہے نا اب بڑا کچھ ہوتا ہے. جب ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر تیاری پکڑ. غم اس طرح تیری طرف آن گے جس طرح پہاڑ تو پانی تلے آندا ہے. اسی تے ماں والوں ملیا دین تے موج کرنے پہ ہیں. ہاں جی. جس بندے پر دین میں ازمائش نہیں آتی وہ فراڈ میں ہے، وہ فراڈ میں یاد رکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا کیا علی رضی اللہ عنہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو بیماری مصیبت آتی ہے کیا یہ کیسے پتہ چلے یہ آزمائش ہے یا اللہ کی پکڑ ہے؟ اتنا زبردست جواب ہے. فرمایا کہ جس آزمائش بیماری میں تو اللہ کے قریب ہو جائے وہ تیری آزمائش ہے، جس سے تو دور ہو جائے وہ تیری اللہ کی پکڑ. اللہ میں نے تجھے پکڑ لیا، تیری کسی بات پر تجھے پکڑ لیا، تیری زبان کا کوئی بول تھا، تیرا کوئی عمل تھا جس سے تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے. تو قرآن کہتا ہے ان نبت شرف بکلا شدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. وہ مالک ہے، خالق ہے. وہ تیرے پہلے دن کے بچے کو مروڑ دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے تمام انبیاء سے زیادہ آزمایا گیا ہوں. میں تمام انبیاء سے، حالانکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو آروں سے کاٹا جاتا تھا، تیل کے کڑاؤں میں پھینک دیا جاتا تھا، اونٹ باندھ کے ان کی ٹانگوں کو چیٹ دیا جاتا تھا. آپ فرماتے سارے انبیاء سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں. بیٹیوں میں آزمائے گئے، بیٹیاں بھی آئیں اس میں آزمائے گئے، خاندانوں میں آزمائے گئے. اتنی آزمائش کہ 7-8 بچے اللہ نے دیے، 7 کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو ایسے ہی جھوٹے قصے کہانیاں بنائی ہیں. پیر نے اپنے مریض پہ تفا مار کے فرشتے کی آنکھ کاٹ دی. نبی کی گود سے اس کا بیٹا میرا رب لے گیا. ہاں جی. نبی اس کو نہیں بچا سکتے. تو یہ پیر صاحب نے تفا مار کے روحاں کھول دیا. یہ کیا بکواس ہے یار، یہ کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تم لوگوں کو اللہ سے ان قصوں نے اتنا دور کر دیا. وہ رب جو تمہاری رگ حیات کے قریب تھا اس کو تم چھوڑ کے
میلوں سفر کر کے جا کر قبروں کی پوجا کرتے ہو، جنوں کی پوچھو، لیٹوں کی بیٹھوں کی پوجا کرتے ہو، اس رب کو چھوڑا ہوا ہے جو تیری رگے یاد کے قریب ہے نہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ وجود کے ساتھ علم و حکمت، وجود کے ساتھ مستوی العرش اور علم و حکمت کے ساتھ فرش، ہر جگہ موجود ہے اللہ۔ اور اللہ کی ذات کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم تصور بھی کر لو گے، سوچو گے نہیں کہ اللہ اس طرح کا ہے، تو تم آپ دین سے خارج ہو جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے ہمارا۔ اللہ وجود کیسا ہے اور اس کی شان کے مطابق، اس کا تخت کیسا ہے اس کی شان کے مطابق۔ اس پر بحث مت کرو، روح پر بحث مت کرو، شہید پر بحث مت کرو۔ جہاں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے تو وہاں خاموش ہو جاؤ۔ تقدیر پر بحث مت کرو، اللہ نے کہا کہ یہ میری لکھی ہوئی ہے۔ روح کیا ہے، قیامت کب آئے گی، مت بحث کرو۔ جہاں اللہ نے نبی کو نہیں بتایا تو تمہارے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں یہ نبی خاموش ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر بھی میں نے دیکھا لوگوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہوا، نعوذ باللہ، وہ نبی سے زیادہ علم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی کو تو ڈائریکٹ اللہ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی جتنا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اتنا دو، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اتنا دماغ نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس۔ یہی دماغ کہتا ہے تجھے تو تیرے باپ نے پیدا کیا، تیرے باپ کو تیرے دادا نے، دادا کو پردادا، لکڑ دادا کرتے کرتے پھر آدم کے پاس، پھر آدم کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہاں کفر آ جاتا ہے۔ اس لیے جتنا علم دیا اتنا، اگر ایمان، اگر نبی علیہ السلام صلی کے بارے میں تمہارے بات تمہیں کوئی یہ کہے کہ یار اس میں تحقیق کی کیا حرج کیا ہے کہ تم پڑھ کے دیکھ لو، یہ مرزا کی کتاب بھی تو پڑھ کے دیکھ لو، یہ تو لوگوں نے فضول کہا ہوا ہے۔ اگر تم نے یہ دل میں سوچ لیا کہ یار یہ حرج کی ہے تو اللہ کی قسم کافر ہو جاؤ گا۔ یہ بات یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی حساس ذات ہے کہ وہ مومن ذرا سا بھی شک کرے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، رب قسم کھا رہا ہے، رب اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کدھر قسم کھا رہا ہے جب نبی کی بات آ رہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتہ ویسلموا تسلیما۔ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنے کسی بھی مسئلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل میں تنگی نہ جانے۔ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنے کسی بھی مسئلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل میں تنگی نہ جانے۔ اگر اس میں تنگی بھی جانی، میں رب کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے، تو آج میں کیا کیا بناؤں، میرا سلسلہ یہ ہے، ہم اصل میں یہ ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ مولوی اطراف بھی کرتے ہیں، ہاں جی رفع الجان تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی کرتا تھا، وہ تو 600 سال بعد پیدا ہوئے تھے، وہ بھی کرتے تھے، جن کو تم نعوذ باللہ بہت کچھ مانتے ہو، تو تم نے کیوں نہیں کی؟ ہاں جی، یہ تو طاہر قادری بھی اعتراف کرتا ہے نا کہ میرا مرشد بھی رفع الجان کرتا تھا، چھوڑی کیوں؟ کرو نا ذرا اس پہ تحقیق کرو نا، نکلو نا خول سے باہر، آؤ نا قرآن و سنت پر، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ جاؤ سورہ نساء پڑھ کے دیکھو کس کو مخاطب کیا۔ بعض بدبخت بریکٹ میں کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے آیت اتری ہے، بعضوں نے اس میں تحریف کر دی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کس کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو، کافروں کو؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر ہے، یعنی کہ جو تمہارے سربراہ ہیں۔ یہ اشارہ توڑنا یہ مملکت کی مخالفت ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ جو لا ہے، جو ملک کا لا ہوتا ہے، اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو اس کو تم نہیں فالو کرو۔
اگر اس پر ہے تو تم پر فرض ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلِلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یار اس طرح یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح یہ ٹھیک ہے، میرا رب کہتا ہے پھر دیکھو، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے اس کا آخر پر یقین ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، بم نہیں مارتا، ایک دوسرے کو کافروں کے فتوے نہیں دیتا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جائے، نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عمرے میں، سفر میں، جس میں بھی ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ۔ ان آگے شرط لگا دی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم آخر پر ایمان لاتے ہو اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو تمہارا کام یہ نہیں کہ تم فتوے جھاڑو، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کراؤ، دلوں میں بغض ڈالو کہ وہ وہابی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، یا سارا تباہ کر دیا اسلام کو تم لوگوں نے ان فرقہ بندی میں۔ جب تم نے قرآن حدیث کو چھوڑا، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہماری آپس میں ملک میں لڑائی ہو؟ اس کے بعد بھی لڑتے ہو ہیں؟ تم نے اصل کو چھوڑا ہے۔ اصل ہماری کیا تھی؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جاؤ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو۔ اور جس سے تمہیں ایک چال بازی کے ذریعے دور کیا گیا کہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے، اس کے سیکھنے کے سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، تو وہ قرآن بھیجنے والا کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا بتاؤ کس کی مانوں؟ تیرے ملا مفتی کی یا میں اپنے رب کی مانوں؟ ایک بار نہیں کہا اس نے، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 5 بار کہا سورہ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کوئی یہودی عیسائی بھی اس کو سمجھے تو میں اگر وہ سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھ دوں گا۔ بڑے بڑے سائنسدان قرآن سمجھ کر مسلمان ہوئے ہیں، قرآن پر سٹڈی کی، اس کے بعد وہ گیا جا کر اس نے اس پہ تحقیق کی، فرعون پر جو جس نے فرینچ نے تحقیق کی، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے جب دیکھا کہ اس کی تو اجزاء ہے کہ پانی، سمندر کا پانی اس کے اندر، اس کی وجہ، اس نے بولا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مرا ہوا ہے، تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ لاش سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ ادھر مسلمان ہو گیا۔ جرمن کا ایک بہت بڑا مسلمان ہوتا ہے، وہ صرف کتاب کے یہ لفظ آتا ہے، ہم نے تو پتہ نہیں مردوں کو بچھانے کے لیے رکھی گئی یہ کتاب، ایک لفظ جسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے نہیں پڑھا اس نے، اس آیت پر آ گیا، کہتا ہے یہ کون سا مصنف آ گیا یار، دنیا میں بڑی سے بڑی کتاب لکھنے والا کہتا ہے کہ میری اس کتاب میں اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھنا تو میری اصلاح کر دینا، تو یہ کون سا کاتب ہے، یہ کون سا مصنف ہے جس نے اتنے کانفیڈنس سے کہہ دیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین؟ وہ اس پہ مسلمان ہو گئے۔ ہم مسلمان، ہم نے قرآن کو مردوں کے پاؤں کے اوپر رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، قبروں پہ لکھا کے اوپر کتے، چڑیاں، بلیاں سب موترتی ہیں، جا کر جاؤ دیکھو قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ۔ جب مردہ لے کر جاتے ہو قبرستان میں، اس کے پاؤں پر بھی قرآن پڑا ہوتا ہے، وہ چادر تم نے ڈالی ہوتی ہے، اس وقت کہاں چلی جاتی ہے قرآن کی عزت؟ یہ کیا ہے؟ قرآن اس لیے ہے، قرآن اس کو سمجھو، اس لیے کہا میرے رب نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ نبی فرماتے ہیں الدین یسرا، الدین یسرا، الدین یسرا، آپ سے فرمایا دین آسان ہے، دین آسان ہے، میں نے اس کو مشکل بنا دیا، صرف بغض رکھ دیا تو قرآن اور حدیث سے اپنے پاپوں کی اتنی سی موٹی کتابیں ہر وقت رہ کے لوگوں کو قصے، جھوٹے، کہانیاں، خوابیں سنا کے سن کر دیا ان کو، قرآن حدیث کی طرف شک و شبہات دین میں ڈال دیے کہ یہ نہیں تم نے پڑھا، حدیثوں میں بڑا تخریج ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، اور اللہ کہتا ہے جب فردوہ الی اللہ ہے، پھر تم کیا کرو؟ جب تمہارا تنازع آ جائے تو پھر کیا کرو؟ لڑو، بم مارو، انہوں چھڑیاں مارو کافر کو، وہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یوم آخر پر تمہارا ایمان ہے، یہ ان کی نشانی ہے، وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن حدیث کی طرف آ بھائی آ چھوڑ، لڑنا ملنا، قرآن تو دیکھنے کے طلاق کا طریقہ چیز ہے، حدیث تو دیکھنے کہ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، حدیث تو دیکھنے کہ وضو کس طرح کرنا ہے،
حدیث تو دیکھنا ٹائم نماز کا کس لیے ہوتا ہے؟ کڑیاں سی اس لیے نہیں نا. آج بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اول وقت کون سا ہے. آج زور 11:55 پہ ہوئی ہے. زور کا وقت کتنے بجے ہوا ہے؟ یہ سورج سے بتایا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج تھا، گھڑی تھی، کیمی تھی، جنیوا تھی، کون سی تھی؟ سورج تھا نا. قیامت تک رہے گا نا. ہاں جی. آج بھی جھگڑا ختم، ٹائمنگ پہ جھگڑا ختم. اگر ہم چاہیں تو دکانداریاں بند ہو جائیں گی جو اللہ رسول کی طرف آ جائیں گی. تو اللہ کہتا ہے ذالک خیر واحسن تاویلا. اس میں خیر ہے جب تمہارا کسی میں جھگڑا ہو جائے کسی بات میں تو پھر تم قرآن و حدیث سے رہنمائی لے لو. پھر اگر تم ایمان والے ہو پھر لڑنا جھگڑنا نہیں، اس کو گالی نہیں دینی، اس کے باپ کو گالی، اس کے پیر، اس کے ملا کو گالی نہیں دینی. پھر کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ ورسول ذالک خیر واحسن تاویلا. اسی میں خیر ہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم میں نے کتاب پڑھا، اس بدبخت نے، اس کتاب لکھنے والے نے اس آیت کے اوپر بھی تحریف کر دی. بریکٹ میں جہاں لکھا ہے نا کہ فردوہ الی اللہ ورسول، پہلے تو 3 نام لیے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ ورسول. اس نے بریکٹ میں کہا پھر اولی الامر منکم. یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے، قرآن میں ہے ایسا. میرے بھائی اللہ سے دعا مانگو. پہلی دعا یہ مانگا کرو اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے. یار ان سوالوں کی تیاری کرو، ان 3 سوالوں. من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا. اللہ کا واسطہ کسی فرقے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اسلام. اللہ خود ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. اس کے علاوہ کچھ نہیں قبولا جائے گا، جو مرضی کرتے جاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. آئیں ٹوکرے بھر بھر کے اعمال کے لائیں گے. یہ میں نے حج کیا ہوا ہے، میں عمرے کیے ہوئے ہیں، یہ میں نے زکاتیں دی ہوئی ہیں، یہ میں نے یہ. اللہ کہے گا میں ان اعمال کو اڑا کے رکھ دوں گا جیسے ریت اڑتی ہے. اپنے گھمنڈ میں کیوں کہ یہ میرا بابا کرتا تھا اس لیے میں کرتا ہوں. آج رسومات دین میں شامل کر دی، تاریخ اور دین مکس کر دیا. تاریخ اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. 10 ہجری میں عرفات کے اندر یہ آیتیں اتری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 ہجری میں 10 کے آخری اشراف آخری تھے. پھر اس کے بعد 11 میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. دین کس پر مکمل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعد کی باتیں دین نہیں ہوا کرتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ ہوتی ہے یا وہ فقہ ہوتی ہے. اور فقہ بھی اگر قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے. چاروں اماموں کا قول ہے. ہمارے بعد اگر ہمارے قول کے بعد تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو ہمارے قول کو اٹھا کر دیوار سے مار دو. ان کا سب کا مذہب صحیح حدیث تھا. سب نے یہی فرمایا اپنی کتابوں میں کہ میرا مذہب صحیح حدیث ہے. آج صحیح ہے یا ضعیف ہے، ہم نے حدیثوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا. قصے کہانیوں پر ہمارا یقین ہے نہیں ہے کہ فلاں بابے نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے واہ سبحان اللہ. جب قرآن بیان کرو، حدیث بیان کرو، مولانا آپ بیٹھے آدمی سن. یہ فرقے والی بات نہ کرو. اللہ رسول کی بات تو فرقے والی بات. جو تیرے بابے کی بات ہے، تیری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ امت کو ایک کرے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اس طرح راضی ہو جائے جیسے صحابہ سے راضی. ہم تو مانگ سکتے ہیں نا، تیرے کمزور بندے ہیں. بس اللہ سے رضا مانگ. آپ کو بتاؤں جنت سے بڑا انعام کیا ہے؟ یہ چھوٹی دعا نہیں ہے. میں نے آج تک کسی کو لمبی لمبی دعائیں نہیں کہا. جس کو بولتا ہوں تو کہتے سلفی صاحب عمرے پہ جا رہا ہوں، یہاں بس یہ کہنا کہ اللہ سلفی پر راضی ہو جائے. یہ پتہ کیا انعام ہے؟ یہ جنت سے بڑا انعام ہے. جنتیوں کو جب اللہ جنت میں، اللہ ہمیں سب کو ان میں سے کر دے، ہمارے والدین کو ان میں سے کر دے. اللہ کل مومن مسلمانوں کو معاف کر کے جنت کو دوست کا وارث بنا دے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امت ایک ہو جائے. اور امت ایک صرف کہاں پر ہوگی؟ صرف قرآن و حدیث پر ہوگی.
کسی شخص سے نہ حنفی شافی پر متفق ہے، نہ شافی مالکی پر، نہ مالکی حنفی پر۔ اگر کوئی متفق ہے تو کس پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تم انکار کر کے دیکھو اس کی بات کا، وہ رب کہتا ہے تو انکار کرے گا، تو دل میں بھی تنگی جان، میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں خدا و ربی کا لا یؤمنون، تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہم کہنے جی ساڈے بزرگاں تو یہ تعلیم پہ ہے، ملا کے دیکھ ان قرآن حدیث دے نال ذرا تو چھوٹی دا باپ تے سونے دی گلی دے جاوے تے باپ تے بھی شک ہوندا یار پتہ نہیں ابو نوں کوئی فضول آ گیا سی، چیک کروا لواں اصل ہے کہ غلط ہے نہیں، سونے دا ڈلا بھی دے جاوے نا ابا تے پھر بھی یقین نہیں آندا یار پھر بھی دیکھنا کوئی ابے نوں کوئی چکر نہ دے گیا ہوئے۔ تو دین کے معاملے میں جو سرکار نے بول دیا سرکار کو سمجھا بھی بھاویں کرنا نہ آندا ہے نا، یقین جانے لوگوں کو غسل نہیں آتا، غسل جنابت نہیں آتا، پاک ہونا نہیں آتا، وضو نہیں کرتے لوگ صحیح طریقہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے جسم کو صحیح طریقے سے ایک کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، ہاں جی، اور کئی چیزیں ہم نے وضو میں اپنے پاس سے ڈال دی۔ اب یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ثابت نہیں، یہ والا یہ نہیں ہے ثابت، ہم نے ڈالا۔ اور تمہاری پیشاب کی کوئی بیماری کا علاج بتاتا ہوں اس وضو میں۔ بخاری میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وضو سکھایا نا، تو پھر بعد میں فرمایا کہ چھینٹا مارو اپنے آسن پر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یقین جانے عورت ہو یا مرد ہو، جس کو قطروں کی بیماری ہے، جس کو ہوا کی بیماری ہے، جس کو کسی قسم کی بیماری ہے، وضو کے بعد چھینٹا لے کر ادھر اپنے آسن پر کپڑے کے اوپر مار دے، اللہ اس کو شفا دے۔ ایک کپڑے کے اوپر کپڑے کے اوپر پڑھو نا حدیثیں، آج تم جو لیے پھرتے ہو بڑے بڑے درود لے کر پھر رہے ہو، یہ حدیثوں میں نہیں ہے، یہ درود تاج، یہ درود لکھی، یہ ہزاری، یہ حدیثوں میں نہیں ہے، یہ میڈ ان پاکستان اینڈ انڈیا۔ ایک درود تو وہ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نا، جو سید الدرود ہے درود ابراہیمی ہے، اس پر بھی دیکھ لو، اس پر بھی تحقیق کر کے کہ لفظ کیا کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پاک دعا ہے جو میں ایک معمولی سا بندہ، میری حیثیت کیا ہے، نبی کے جوتے کے ساتھ جو لگی ہوئی مٹی ہے، میں تو اس کے برابر بھی نہیں ہوں، پھر بھی مجھے میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مومن اس وقت بنے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہے گا کہ اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر۔ اور پھر کس ایسی کیسی جیسی تم نے کس پر کی؟ اللہ پر ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات کے مثال دے رہا ہوں کہ اللہ اس جیسی سلامتی، کیسی ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہم تو دو نمازیں ایک عمرہ حج کر لیا پوری دنیا کو سناتے پھرتے ہیں، دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تیسری اللہ کی ذات ہے۔ تو ڈر کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ابراہیم اس کے بیٹے پڑھ رہے ہیں اور میں دو نمازیں پڑھ کے اللہ کو خرید لیتا ہوں، دنیا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اپنے عمل پر کبھی مطمئن نہ ہو، جتنا بڑا عمل کرو گے اتنا خوف میں آ جانا کہ ڈرنا اللہ اس کو قبول کر، یا اللہ ان قبول کر لا، یا رب ان قبول کر، یا رب یہ کہنا ہی نہیں میں 10 عمرے کی اور میں کیتا ہے جو کرنے ہیں جی، اسی روزانہ کراتے ہیں لوگوں نے دینے، روٹی کھوانے، فوٹو ہی دلانے انہوں نے، اخبار بھی تو دینے، ہاں جی، عزت نفس مجروح بھی کر رہے ہو نا اس بیوہ کو بلا کر اس کو ایک ڈبہ دیتے ہو گھی کا، ساری دنیا میں اس کی تشہیر کرتے ہو۔ اللہ کے بندے ڈر اللہ سے، کل تیری بیٹی بہن پر بھی یہ وقت آ جائے گا، اس کو تو پردے میں جا کر دے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ کہیں یہ تیری آنکھ سے شرمندہ نہ ہو جائے۔ اس کو تو یہ نہ کہہ کہ ان میرے سے دعا کریں، تم نے اپنا عمل ضائع کر دیا، اس کی مدد کر کے اگر تم نے دعا کا تقاضا کر دیا تو یہ یاد رکھنا کہ ان میرے سے دعا کریں۔ پیسوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا وہ جو دل سے کہ میں نے دیکھا اس بندے کو مصیبت میں، مجھے نہیں پتا یہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کون ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ میری حالت سنوار دے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، چاہتے ہو نا کہ اپنا مستجاب دعا بنو تو دوسروں کی خیر خواہی چاہے کرو۔ آتے ہوئے دیکھا مزدور کھڑے ہیں بیچارے، اتنے پیارے نوجوان کھڑے ہیں، ہاں جی، ٹکریاں بنا کر کھڑے ہیں، ایک بندہ آتا ہے موٹر سائیکل والا، اس کو پتا کتنے بندے آئیں گے موٹر سائیکل پہ،
ایک مزدور لینے آتا ہے 10 اس کی گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ تم دعا کر دو گے نا یا اللہ سب کو اچھی روزی دینا، یا اللہ سب کو اچھی، اللہ کی قسم تمہاری روزی میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے اس کے لیے دل سے دعا مانگی۔ تجھے نہیں پتا یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں جتنے کھڑے ہیں یا اللہ ان کو اچھی روزی دے کر دینا، پتہ نہیں کیا کیا آس لگا کر کے گھر سے آئے ہیں، کتنے دن سے بارش ہو رہی ہے، اس کو مزدوری نہیں ملی، اللہ تو یہ ہے خیر خائی۔ دین کا نام کیا؟ دین خیر خائی کا نام ہے، نہ کہ دین دلوں میں بغض ڈالنے کا نام ہے، نہ ایک دوسرے کو فتوے دے کر دشمن بنانے کا نام ہے۔ تم تو غیروں کے لیے بھی دعا مانگو تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو میرا بندہ چاہے اس کے لیے تم وہ کر دو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی نئی گاڑی ہے، پہلے اس میں 10 گالاں بھی کرنی ہے، اس کی ماں بہن بھی کرنی ہے، پھر اسے مادن خریدنا ہے، اس کی مان بھی کہنا ہے، پیون بھی کہنا ہے، اج دیکھ گڈی جانا بھائی ہے جاتے گڈی تباہ ہو۔ کوئی دشمنی نہیں، حسد۔ اس چیز نے اس قوم کو کھا لیا۔ اس قوم سب سے پہلا گناہ پتہ کیا ہے دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ حسد۔ جب حسد آتا ہے پھر آدمی نفاق میں آ جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ اور منافق کے لیے اللہ نے کون سا درجہ رکھا ہے دوزخ میں؟ جبل حزن، اس کا نام ہے جبل حزن، غموں کا پہاڑ، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا دوزخ بھی 70 بار اللہ سے اس درجے سے پناہ مانگتی ہے، وہ منافقوں کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسان من الکذب، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ ہم نے تو جھوٹ معمولی جانا ہوا ہے، لیکن میں نے دیکھا ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا کسی کو نا فون کر رہا تھا، اے دینے کو پہنچے ہم مسجد میں نماز پڑھی ہے، انہوں کہنا پیا نہ دینے والی بس آنا تیرے کو نہ دینے میں کیا ہے؟ اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، چاہے شیعہ بولے، چاہے اہل حدیث بولے، چاہے بریلوی بولے، چاہے دیوبندی بولے، جو بھی جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا تم جو مرضی کرو وہابی بن کے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو سنی بن کے تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ جو جھوٹ بولے گا اس پر لعنت بھی کون کرتا ہے؟ تو جب اللہ لعنت کرتے ہیں تو پھر گندگی کے کیڑے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ ساری مخلوق اس پر لعنت کرتی، چھپکلیاں اور لال بیگ بھی اس پر لعنت کرتی۔ تو ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھا، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے اسمبلیوں میں، ریڈیو پہ، ٹی ویوں پہ، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ، ایک عبداللہ نامی صحابی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری ماں نے مجھ کو آواز دی عبداللہ بات سنو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سبق اس سے پوچھا کہ تم نے عبداللہ کو کیوں بلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں میرے پاس رکھی ہیں، میں ان کو دینی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو بلاتی اور اس کو نہ دیتی تو اپنے نامہ مال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی۔ تمہارے نزدیک جھوٹ کیا ہے؟ انہیں کرتا ہے اگر آنا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں وعدہ کیا، جو وعدہ کرتا ہے نہیں پورا کرتا، کیا کرتا ہے وہ؟ نشانی کیا ہے منافق کی؟ بات کرتا ہے گالی دیتا ہے، یہ کس کی نشانی؟ امانت رکھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ یہ کیا نشانی؟ کس نے بتائی؟ کبھی اس پر مذاکرے ہوئے ہیں، کبھی اینکروں نے کبھی بھایا مولویوں کو اس بات پر، کبھی بحثیں ہوئی ہیں؟ وہ تو مراسیوں کی طرح مزے لیتے ہیں، مولوی کو چھیڑ دیتے ہیں، پھر خود ہنستا ہے، وہ خبیث ہو عامر لیاقت، وہ ہنستا ہے، پھر وہ دو مولوی آپس سے لڑتے پھر ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے دین کا، وہ حدیث بیان کر رہا ہے اور حدیث کو ٹوک رہا ہے، حدیث کو ٹوک۔ اللہ اکبر، جیسی عزت کرو گے اللہ کی رسول کی ویسی تمہیں ملے گی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری عزت کرے تو تم اللہ کی عزت کرو۔ اللہ کی عزت یہ ہے کہ اس کے نبی کے تابع دار بن جاؤ، عاشق نہ بنو، تابع دار بنو۔ عاشق نے عشق اچھا لفظ نہیں ہے، ایک عاشق ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے اپنی ماں کو بولا میں مشہور ہوں تو میری مشہور ہے، یا پیون ہو گیا؟ کبھی لفظ نبی کے لیے جو بولنا ہے جس سے تمہیں اجر بھی ملے گا بولنے سے، وہ ہے ہم نبی کے متقی ہیں۔ کیا ہے؟
مطیع ہیں، کیونکہ اللہ ہمیں کہتا ہے اطیع اللہ مطیع ہے، ہم نبی کے محب ہیں، محبتوں کی جمع ہے۔ اے عمر کس سے محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے، کیا جان سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم عمر جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ آج تو ہم ٹکے کے لیے اللہ بھیج دیتے ہیں کہ نہیں بھیجتے، سنتوں کو ٹھوکریں مار کر ہم نے نکالی ہیں۔ دو مثالیں دے کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اپنی شلواریں دیکھو تمہاری ٹخنوں کے نیچے، تمہارے گھروں کی بیویوں کی شلواریں اوپر آج پنیے نظر آ رہی ہیں۔ حکم کس کو ہے؟ اس کو کیا کہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ سنت رسول کا مقام نالی ہے، گٹر ہے۔ صبح اٹھتا ہوں سب سے پہلا جو کام کرتا ہوں یہ کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کو خریدا اور اٹھا کے نالی میں پھینکی، پھر نبی کا عاشق ہے، پھر نبی کا کہلاتا ہے۔ سنت سے اتنی نفرت ہے کہ چہرے پہ سجا نہیں رہا ہے۔ اور دیکھو کافر کو کن چیزوں سے نفرت کا ہے؟ دو چیزوں سے، ایک تمہاری ڈھمکی ہوئی عورت اور ایک چہرے پہ داڑھی، اس سے اتنی اس کو نفرت ہے۔ اس کے اوپر وہ تمہاری نسل پر کام کر چکا ہے۔ آج تو تمہارے بچے اسکولوں کے بچے جا رہے ہیں، ایک دن میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، یقین جانے وہ بچے اتنا میرا مذاق اڑا رہے تھے نا، صرف داڑھی کی وجہ سے۔ یہ شعار اسلام ہے، یہ اسلام کی عزت ہے، یہ ٹخنوں کا ننگا، یہ اسلام کی عزت اللہ کا واسطہ ہے۔ شعار اسلام کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ کتنے دلیل ہو رہے ہیں اپنے ملکوں میں، تمہیں تمہارے اپنے بندے دلیل کر رہے ہیں۔ بتاؤ کوئی عزت والا ملک ہے؟ سعودیہ عزت والا ملک ہے، ایران عزت والا ملک ہے، شام عزت والا ملک ہے۔ 54 ملک، سب سے زیادہ تمہارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان کے پاس، 4 موسم پاکستان کے بعد، پھر بھی یہ لہسن پیاز چائنا سے لے رہا ہے۔ آیا بدبختی ہے جی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان 4 چیزوں کو مار دیا کرو، چھپکلی کو مار دیا کرو، کوبے کو مار دیا کرو، وہ کالا کتا جس کے یہاں سفید نشان ہوتے ہیں اس کو مار دیا کرو، سام بچھو کو مار دیا۔ یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا۔ ہمیں تو پیر کہتے ہیں گوشت پا دے کر چیلا اتوار الجہرے، تو بھی ہم گوشت پا دے ایسے کہتے ہیں نا، تو نبی نے تو کوبے کو مارنے کا حکم دیا۔ پڑھ کے دیکھو حدیث ہے۔ لیکن گھروں میں جو چھپکلی ہوتی ہے